بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم قرآن سے جڑنے اور جوڑنے کی کاوش کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ ہم مرکب اضافی اور ضمائر کو پڑھ رہے تھے کہ ضمائر کو مرکب اضافی میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کی آج ہم مثالیں دیکھیں گے تاکہ ہم تھیوری تو ہم نے پہلے پڑھ لی تھی، آج مثالیں دیکھتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے ضمائر جو کہ حالت نصب اور حالت جر میں ہوتے ہیں وہ بھی پڑھے تھے۔ یہ جو حالت نصب اور حالت جر میں ضمائر ہوتے ہیں یہ اٹیچ ہوتے ہیں، یعنی اسم کے آخر میں یہ بالکل ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم پہلے سب سے اس کو دیکھتے ہیں، باقی چیزیں ہم بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو ہم نے پڑھا تھا زید کی کتاب، تو زید کی کتاب کی ہم نے عربی بنائی تھی کتاب زیدن۔ اب زید کی کتاب کی جگہ پہ ہم کہتے ہیں اس کی کتاب، تو زید کی جگہ پہ آ گیا اس کی۔ اور مرکب اضافی میں جو ضمائر استعمال ہوتے ہیں وہ مضاف علیہ کے طور پہ آتے ہیں، یعنی زید کی جگہ پہ اس کی آیا، اور مضاف علیہ آپ کے علم میں ہے کہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے مرکب اضافی میں حالت جر والے جو ضمائر ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کی کتاب کی عربی ہو جائے گی کتابہ، اس کی کتاب۔ اب اگر کہیں ہم ان دو کی کتاب تو اس کی عربی بن جائے گی کتابہما، ان دو کی کتاب۔ ہما جو ہے وہ کتاب کے آخر میں ہم نے اضافہ کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد آ جائے گا ان سب کی کتاب، یہ جمع کا صیغہ ہو گیا۔ اس کی عربی ہو جائے گی کتابہم، یعنی کتابوں کے آخر پہ ہم نے ہم لگا دی، تو وہ بن گیا کتابہم، ان سب کی کتاب۔ اس کے بعد مؤنث کی طرف آتے ہیں، تو اگر ہم کہیں اس ایک مؤنث کی کتاب تو اس کی عربی بن جائے گی کتابو ہا۔ کتابو کے ساتھ ہا جو ہے، جو کہ مؤنث کے لیے وہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس کا ساتھ اٹیچ کریں گے اور یہ بن جائے گا کتابو ہا، اس کی کتاب، اور اس جو ہے یہ مؤنث ہے۔ اس کے بعد ان دو مؤنث کی کتاب، تو اس کی عربی بن جائے گی کتابہما، کتابوں کے ساتھ ہما کا اضافہ کرنا ہے۔ یہ مذکر مؤنث میں ہم نے پڑھا تھا کہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان سب مؤنث کی کتابیں، تو اس کی عربی بن جائے گی کتابہن، کتابہن، ہنہ کا اضافہ کریں کہ کتاب کے ساتھ، تو یہ بن جائے گی ان سب کی کتابیں، اور ان سب جو ہے یہ مؤنث ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں حاضر کے صیغوں کی طرف، تو وہ آئے گا، فرض کریں ہم کہتے ہیں تیری کتاب، تو اس کا زبر کا ہم نے پڑھا تھا آتا ہے حاضر کے لیے، تو کا زبر کا اضافہ کر دیں گے کتاب کے ساتھ، تو یہ بن جائے گا کتابو کا، تیری کتاب۔ اس کے بعد تمہاری کتاب، یعنی دو اگر ہوں، دو مذکر، تمہاری کتاب، تو یہ بن جائے گا کتابکما، تمہاری کتاب یعنی تم دو لوگوں کی کتاب۔ اس کے بعد تم سب کی کتابیں یا تمہاری سب کی کتابیں، تو یہ بن جائے گا کتابکم، تم سب کی کتابیں۔ اور اگر مؤنث میں آئیں تیری کتاب، یہ تیری اب مؤنث ہے، تو یہ بن جائے گا کتابو کی، کاف زیر کی کا اضافہ ہم نے کرنا ہے۔ اگر دو مؤنث ہوں تمہاری کتاب، تو بن جائے گا کتابکما، تم دو مؤنث کی کتابیں۔ کما بھی مؤنث اور مذکر کے لیے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جملے کے اندر جب آئے گا تو باقی جملے کو دیکھتے ہوئے جیسے ہم اردو میں پہچان جاتے ہیں، اسی طرح عربی میں بھی ہم پہچان لیں گے کہ یہ کتابکما آیا ہے، یہ مذکر ہے یا کہ مؤنث ہے۔ اس کے بعد تم سب کی کتابیں، تو یہ بن جائے گا کتابکنہ، کنہ کا اضافہ اس کے ساتھ کرے گا۔ اگر آ جائے میری کتاب، تو یہ بن جائے گا کتابی، یا کا اضافہ کریں گے تو یہ بن جائے گا کتابی۔ اور اگر آئے ہماری کتاب،
تو بن جائے گا کتابنا، ہماری کتاب۔ تو یہ آج کے لیے اتنی مثالیں کافی ہیں، غالباً 5 منٹ مکمل ہو گئے ہیں۔ ان کی مزید وضاحت جو ہے وہ بھی اگلی لیکچر اگلی کلاس میں ہوگی۔ تو ابھی اس میں بہت ساری چیزیں سمجھنا باقی ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔